الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 255 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہ مشہور و معروف آیت ہے جس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اور لگ بھگ تقریباً تمام مسلمانوں کو یہ سورت یاد بھی ہوتی ہے، اور کافی حد تک اس سورت کے بارے میں بنیادی معلومات بھی ایمان والوں کو ہوتی ہیں۔ بظاہر دکھنے میں تو ایک آیات میں سے ایک آیت ہے، لیکن اس مبارک آیت کے متعلق فرمایا گیا قرآن کریم کی سب سے زیادہ افضل آیت مبارکہ وہ آیت الکرسی ہے۔ افضل سے مراد یہ ہے کہ اس مبارک سورت کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس مضمون کے اعتبار سے یہ سب سے بہترین آیت ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر اس مبارک سورت کی اس مبارک آیت کی جو حیثیت ہے وہ انسانی بدن کے اندر جو حیثیت دل کی ہوتی ہے وہی حیثیت اللہ نے اس مبارک آیت کی بھی رکھی ہے، اور اس مبارک آیت کو بئی اعتبار اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور سب سے زیادہ اسی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ اس بنیاد پر اس کو افضل اور اعلیٰ آیت کا درجہ اور مقام دیا گیا ہے۔ اس میں جو پہلی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو لفظ اللہ تو اللہ کی ذات سے متعلقہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی 10 صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ مجھ میں یا آپ میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی دین ہیں یا اللہ کی عطا کردہ ہیں، گزرتے وقت کے ساتھ ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اللہ کی صفات ایسی صفات ہیں کہ جن کے اندر کمی بیشی کا احتمال بھی نہیں ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ بھی نہیں ہے۔ آیت الکرسی اس کو کہا جاتا ہے، اور آیت الکرسی کرسی کہنے کی وجہ یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے، جو 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو چونکہ کرسی کا تذکرہ ہے اس بنیاد پر اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر کچھ کلمات یا کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ہمارے بڑوں نے فرمایا ان آیات کے اندر اسم اعظم موجود ہے، یعنی اللہ کا وہ نام کہ جس کے طفیل اور وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اس مبارک آیت کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے۔ اس مبارک سورت کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان ہوئی ہے۔ اس مبارک آیت کو اللہ تعالیٰ نے جنات، شیاطین اور ہر قسم کی آفات اور بلیات سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ بتلایا ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر میری ایک بوری تھی جس میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی وہاں سے چوری کر لیا کرتا تھا۔ اس پریشانی کے بسبب میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ سرکار سے اس بات کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ذرا اس پر نگاہ رکھنا۔ چنانچہ جب میں نے نگاہ رکھنا شروع کی، ایک رات میں نے دیکھا کہ میں نے چور کو پکڑ لیا، لیکن جب میں نے ہاتھ پکڑا تو ہاتھ بالکل کتے کی طرح تھے، ہاتھ بالکل کتے کی طرح تھے، اور جیسے کتے کی ٹانگوں کے اوپر بال ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کے ہاتھوں کے اوپر بھی بال موجود تھے۔ تو میں نے پکڑ کر پوچھا کہ کون؟ تو کہا کہ میں جن ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیا جنات اتنے کمزور ہوتے ہیں؟ تو بتلایا کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ چنانچہ یہ بات صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانی تھی، اس بنیاد پر اس بات کو اپنے دماغ میں رکھا، اور رات کو اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس موقع پر اس جن نے کہا کہ میں تمہیں عمل بتلا دیتا ہوں،
اگر وہ عمل کرنے کے تم پابند بن جاؤ اب کے بعد تمہارے اس بوری کے اندر سے کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے اس کو یعنی ابی ابن کعب کو آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کی۔ صبح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ گیا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا ہے تو جھوٹا مگر بات تمہیں سچی بتا کر چلا گیا۔ آیت الکرسی کی یہ برکت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو فطرانہ وغیرہ جو جمع ہو رہا تھا، یہ فدیے کی جو رقم وغیرہ، یہ جو اناج غلہ وغیرہ جو جمع ہو رہا تھا، اس کی حفاظت پر سرکار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا۔ ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا۔ انہوں نے پہلی رات پکڑ لیا، اس کے بعد اسے منتیں ترلے کی چھوڑ دیا۔ سرکار نے پوچھا رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ کہا اس کی آہوزاری کے بسبب میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ دوسری رات بھی آیا، تیسری رات بھی آیا۔ تو تیسری رات جب آیا حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ اب تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اس موقع پر بھی جاتے جاتے یہی کلمات بتلا کر گیا تھا، اب کے بعد اگر جنات سے اور شیاطین سے حفاظت چاہتے ہو تو اپنے غلے پر یا اپنی کسی بھی چیز پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ تھا شیطان ہے تو جھوٹا مگر بات سچی بتلا کر چلا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد اس آیت الکرسی کا معمول بناتا ہے، نماز کے بعد اس آیت الکرسی کا معمول بناتا ہے، اس کے اور جنت کے مابین موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ گویا کہ مرے گا تو مرنے کے فوراً بعد جنت میں تو نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، برزخی حیات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے گا کہ قبر کے اندر اس کو جنت کی راحتیں اور نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بناتا ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا معمول جو بنائے گا وہ یا تو نبی ہوگا یا صدیق ہوگا یا شہید ہوگا، گویا کہ ہر بندہ اس کا معمول نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے معمولات کے اندر فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت میں آیت الکرسی اور سورۃ الزمر کی ابتدائی 2 آیات حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر پڑھ لے گا، اگر صبح کو پڑھے گا تو شام تک، اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک، وہ جنات سے اور شیاطین وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بستر پر رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے تو جو بندہ پڑھتا ہے اس کے گھر کی اور اس کے گھر کے برابر میں جو اس کے پڑوسی ہیں ارد گرد کے مکانات کی بھی اللہ کی ذات حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے، آیت الکرسی کے جہاں فضائل ہیں یا دیگر جتنے بھی وظائف اعمال وغیرہ ہیں ان کے فضائل کا انکار نہیں، لیکن قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ پڑھنے والا ان کو زبان کی نوک سے نہ پڑھے بلکہ معنی مفہوم پر غور کر کے پڑھے گا تو یہ چیزیں فائدہ مند ہوں گی۔ پڑھنے والے کی روزی حلال ہونی چاہیے، حرام کے لقمے پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو، اگر حرام کاری اس کے من کے اندر شامل ہو تو یہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اسی طریقے سے پڑھنے والا جو ہے وہ بدعات کا مرتکب نہ ہو، بدعات وغیرہ کا مرتکب نہ ہو تو ان چیزوں کا پڑھنے کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت وہی اعتبار ہوگی جب ہم آیت الکرسی کو پڑھیں اور پڑھنے کا حق ادا کریں۔ مطلب تو پتہ ہو، معنی تو ہمیں پتہ ہو، اگر رٹے رٹائے الفاظ ہوں تو شاید ہمیں وہ فائدہ تامہ حاصل نہ ہو کہ جو ہونا چاہیے اللہ کے وعدوں پر یقین اسی صورت میں انسان کے دل میں آئے گا جب انسان ان چیزوں کی تہ تک پہنچ کر ان چیزوں کو کما حق ہو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد کئی جگہوں پر، یہاں تو خیر ہمارے لوگ تو مصروف ہیں، شہر کے اندر آپ دیکھیں فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک لوگ وظائف میں لگے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں لمبی لمبی تسبیحات ہوتی ہیں،
ان چیزوں کے فائدے کا انکار نہیں کہ زبان کی نوک پر اللہ کا نام آ جائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن جو فائدہ تامہ ہمیں چاہیے اس کے لیے پڑھنا نہیں ہے، اس کے لیے مانگنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ مانگنا ہے۔ مانگنا، پڑھنا زبان کی نوک سے ہوتا ہے اور مانگنا دل کی گہرائی سے ہوتا ہے۔ اگر آیت الکرسی یا اس جیسے دیگر اعمال سے ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو پہلے جو الفاظ زبان پر ہیں اس کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم زبان پر کلمات کیا کہتے ہیں، ان کلمات کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں یہ نعمتیں دی گئی ہیں ان نعمتوں سے فائدہ ہم سب کے لیے آسان ہوگا۔ یقیناً اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جن کو آیت الکرسی آتی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی تو یہ ستم ظرفی ہے۔ جن کو کس کو نہیں آتی، جس کو نہیں آتی ہاتھ کھڑا کرے۔ اچانک کسی کا نام لیا جائے پھر بعد میں مت بولنا کہ مجھے نہیں آتی۔ جن کو نہیں آتی، سب کو آتی ہے ماشاءاللہ، جن کو نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کرے، ٹھیک ہے نا؟ جن کو نہیں آتی آیت الکرسی، باقی سب کو آتی ہے، بولو۔ جن کو نہیں آتی ان کو سیکھنا چاہیے نا بھیا، ایک نعمت ہے، گوڈ گفٹڈ چیز ہے بھیا، یہ اللہ کی دین ہے، سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ چنانچہ اس مبارک آیت کے اندر اللہ نے جو رکھا ہے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے سمجھ دے دے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ اللہ لا الہ، سب سے پہلی بات کیا کہی؟ اللہ۔ سب سے پہلی بات کیا کہی؟ اللہ۔ سب سے پہلی بات کیا کہی؟ اللہ کہی۔ لا الہ، اللہ کی ذات وہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ معبود کا مطلب میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ معبود نہیں مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا نہیں، ہمارا کلمہ اتنا چھوٹا نہیں، ہمارے کلمے کے اندر بہت بڑی وسعت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو فوراً ہمارے دماغ میں یہ خیال بھی آنا چاہیے اللہ کے سوا کوئی مالک بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق بھی نہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں خاکہ ہونا چاہیے۔ اللہ، اللہ کی ذات وہ ہے، لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہو سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی معبود مگر سوائے اس کے۔ یہی ہمارے کلمے کا مطلب بھی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ۔ کیا مطلب ہے کلمے کا؟ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، سارے بولو سارے بولو، سارے مسلمان لا الہ۔ کلمہ کا مطلب کیا شمسو؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا کوئی، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا کوئی۔ اور جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، اللہ کی ذات کیسی ہے؟ زندہ۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ زندہ۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ زندہ۔ کیا مطلب ہے؟ زندہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات زندہ نہ ہوتی تو اللہ کی ذات معبود بننے کے قابل نہ ہوتی۔ اللہ کی ذات زندہ ہے مطلب اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہونا، اللہ کی ذات زندہ ہے مطلب اللہ کی ذات کسی سے پیدا نہیں ہوئی، اللہ کی ذات زندہ ہے مطلب اللہ شروع سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ پہلے اللہ نہیں تھے پھر اللہ ہو گئے، ابھی اللہ ہیں پھر اللہ ختم ہو جائے، نہیں۔ الحی، اللہ کی ذات، بابا جی اللہ کی ذات بولو زندہ، جی بابا زندہ ہے، برا مت بنائیے گا، گستاخی کی معذرت۔ جو نئے حضرات میں چہرے نظر آ رہے ہیں تھوڑا توجہ سے بیٹھیے گا۔ اللہ کی ذات زندہ ہے، اللہ کی ذات۔ القیوم کے دو مطلب ہے بھیا، ایک مطلب تھامنے والا، ایک مطلب تھامنے والا، اور ایک مطلب قائم رکھنے والا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ تھامنے والا مطلب تو دیکھو کہ بغیر ستون کے اللہ نے اتنے بڑے عرش کو، اتنے بڑے آسمانوں کو
اللہ نے تھامے ہوئے کہ نہیں؟ یہ کس کے حکم سے تھمے ہوئے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ القیوم کا ایک مطلب کیا ہوا؟ تھامنے والا، اور قیوم کا ایک مطلب قائم رکھنے والا۔ کائنات کے پورے نظام کو اللہ نے اپنے امر سے قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ کا حکم نکل جائے گا دھڑم کر کے گر جائے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمانوں کو زمین کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، ٹھیک ہے؟ تو قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جو قائم رکھنے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیوم۔ تو قیوم اللہ کی ذات ہے۔ قیوم کون ہے؟ جب اللہ کی ذات قیوم ہے، اگر کسی بندے کا نام ہو عبد القیوم، اس کو قیوم کہنا حرام ہے۔ اس کو قیوم، ہمارا یہ عبد القیوم بھائی ہے یہاں پر ویلڈنگ والا، قیوم آئے گا، ٹھیک ہے؟ جس کا نام ہو عبد القیوم اس کو قیوم کہنا ناجائز ہے، کیونکہ قیوم اللہ کی ذات ہے۔ قیوم کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ قیوم کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ ترجمہ غور دماغ میں لگاؤ۔ اللہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، وہ زندہ ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا یا تھامنے والا ہے۔ الحی القیوم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کی رات میں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گیا۔ ایک جگہ پر میں نے سرکار کو سجدے کی حالت میں پایا اور سرکار کی زبان پر کلمات تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ یا حیو یا قیوم قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یا حیو یا قیوم۔ اور یہ جو یا حیو یا قیوم ہے اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی 3 آیات کے اندر یہ لفظ آیا ہے، الحی القیوم۔ سب سے پہلے یہ آ گیا الحی القیوم، دوسرے نمبر پر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور نمبر 3 وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ان 3 آیات کو 3 مرتبہ پڑھ کر جو بندہ بھی جو بھی دعا مانگے گا اللہ کی ذات اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ آ رہی سمجھ لیجیے میں کون کون سی آیات ہیں؟ بولو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ کون کون سی آیات ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ جو 3 مرتبہ ان 3 آیات کو پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ کی ذات اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے فرمایا اس میں اعظم ہے۔ اس میں اعظم کا مطلب اللہ کا سب سے بڑا نام، اللہ کا سب سے بڑا نام۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کو میاں صاحب کہو، ممکن ہے متوجہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم کہو، ممکن ہے متوجہ نہ ہو، لیکن جب آپ اس کو کہیں گے اے پاکستان کے کالے اور سیاہ کے مالک، اور ان کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا؟ اس سے بڑا تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا، منصب نہیں ہے۔ تو بڑوں کو بڑوں کے نام سے جب یاد کیا جائے تو پھر فوراً توجہ ہوتی نہیں، ٹھیک ہے؟ الحی، ایک بندہ کہتے اللہ زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دماغ کہاں جائے گا؟ وہ پیچھے۔ القیوم، قائم رکھنے والا ہے، اس سے بڑھ کر تو توحید کوئی نہیں ہو سکتی نا سر۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا نستغیث کا جملہ بار بار کہتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے بھیا؟ علی کمر میں کھجا دوں، ٹھیک ہے؟ کمر کھجائیے، شیطان بڑا خبیث ہے نا، ٹھیک ہے؟ کمر کے اوپر، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ کمر کے اوپر جب یوں کرے گا تو یوں بھی جائے گی، تھوڑا مزہ بھی آئے گا، حالانکہ کھجانے کی جگہ اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وہاں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تو یہ ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اتنی بات ہوگی جی۔ لا تاخذہ سنۃ، اللہ کی ذات وہ جس کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہ، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے
اس کو نہیں پکڑتی سنتن اونگ. کیا نیند سے پہلے جو تھوڑی بہت سستی طاری ہو جاتی ہے اس کو اونگنا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بھیا؟ دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جمائی، ایک کو کہتے ہیں انگڑائی. ہمارے پیغمبر کو نہ کبھی جمائی آئی نہ کبھی انگڑائی آئی. ٹھیک ہے، نہ کبھی جمائی آئی نہ کبھی انگڑائی آئی. جمائی اور انگڑائی یہ نیند کی علامات ہیں، اور شیطان کے دخل عمل دخل سے یہ دونوں چیزوں کا وجود ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں پیغمبر پر نہ آنے کی وجہ کہ پیغمبر کی ذات کو شیطان چھو نہیں سکتا تھا. اور اللہ کی بھی یہی صفت ہے، اللہ کی ذات کو بھی اونگ نہیں آتی، پیغمبر کو نیند آتی ہے. وجہ اللہ نے نیند کو راحت کا سبب اور انسانوں کے لیے انعام بنایا ہے. وہ تو پیغمبر کو آئے گی پر پیغمبر کو اونگ یا پیغمبر کو جمائی نہیں آئے گی، پیغمبر کو جمائی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیوں بھیا؟ اونگ علامت ہے نیند کی، اور نیند موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے. تو جب بہن آ جائے گی تو گویا کہ جس ذات کے متعلق ہمارا دعویٰ ہے وہ زندہ ہے، اس کی زندگی مکمل نہیں بلکہ آدھی ہوگی. اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور ساری زندگی میں اس کو نیند ہی نہ آئے، ہم اس کو نارمل کہیں گے؟ نہیں کہیں گے یار اس کو نیند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو زندگی نام ہے اس میں موت، حیات، نیند، جاگ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اگر اللہ کی ذات کو اونگ آئے گی تو مطلب اللہ کی ذات کے اندر نقص ہے معاذ اللہ. جب کہ ایسا لا تاخذہ نہیں پکڑتی ہے اللہ کی ذات کو سلیم پنساری سنتن اونگ، نہیں پکڑتی اللہ کی ذات کو اونگ. لہذا ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ اونگ آئے یا جمائی آئے حتی الامکان کوشش کرو اس کو روکا جائے، منہ کو نہ کھولا جائے، منہ کو نہ کھولا جائے. نماز کی حالت میں آ جائے، قیام کی حالت میں ہے، دایاں ہاتھ دائیں طرف، عام حالات ہیں بایاں ہاتھ یوں کر لیں. اگر ممکن ہو سکے تو کپڑے سے منہ کو ڈھانپ دیا جائے. وجہ کیا ہے؟ جمائی کب آئے گی؟ جب شیطان آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلے گا، جب وہ کامیاب ہوگا شیطان ہنسے گا، ہمارا منہ کھلے گا. ہمارا منہ کیا ہوگا؟ کھولے گا. کیا کھولے گا؟ ہمارا منہ کھولے گا. کیا کھولے گا؟ پیچھے والے منہ کھولے گا. منہ کون سا ہوتا ہے؟ منہ یہ منہ کھولے گا، یہ سے کھولے گا. اس کھلنے کو سمجھ لیں کہ پیغمبر کا فرمان کیا ہے کہ منہ کھلتا ہے جب شیطان پیچھے سے حرکتیں کرتا ہے. اللہ کی ذات کو اونگ نہیں آتی اور اللہ کی ذات کو نیند نہیں آتی. اللہ کی ذات کو آپ نے سیرت کے دروس میں پڑھا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ جو ایک دستور تھا کہ جی ہم نے بت بنانے ہیں تو کعبے کی مٹی کے بت بنانے. میں صدر صاحب کو نیند آ گئی ہے، آ گئی سر، جمائی آئی ہے میری جان، میں کوئی وہ نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں. جمائی آئی ہے، آئیے کوشش تو کی لیکن آئی تو نا، مطلب شیطان کام کر رہا ہے پیچھے. آپ اس کو فارغ کر لینا سر. آ رہی سمجھ میں؟ کیا کہا کہ مکہ مکرمہ کی مٹی سے بت بناؤ گے تو اسی کے سامنے عبادت کرنی ہے. جاہلیت کے زمانے میں کوئی تھے وہ نکل گئے، انہوں نے کہا مٹی اٹھانا تو بھول گیا، اب کیا کیا جائے؟ راستے میں جو کھجوریں تھیں نا، کھجوریں، وہ کھجوروں جو تھے اسی کا گودا اندر سے وہ نکال کر بت بنا کر پوجا پاٹ شروع کی. پیشاب کے لیے گئے، پیچھے سے بکری نے آ کر اس کے اوپر پیشاب کر دیا. بکری نے آ کر کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا. تو یہی چیز ان کے پلٹنے کا سبب بن گئی. ٹھیک ہے، تو معبود وہ ہو جو ہر جگہ پر موجود ہو، نہ اس کو تھکاوٹ ہو نہ اس کو نیند وغیرہ کوئی چیز آتی ہو. تو ہمارا رب کون ہے؟ جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور جس کو نیند بھی نہیں آتی. اللہ کا کروڑا شکر ہے ہم ہندوستان کے اندر نہیں ہیں، ورنہ 20 روپے کے خدا خرید رہے ہوتے. ٹھیک ہے، 20 روپے کے خدا خرید رہے ہوتے. 20 روپے اپنی جیب سے لگا، اس خدا سے 100 روپے مانگو. عجیب بات نہیں ہے؟ 20 روپے کا خدا خریدو، اس سے 100 روپیہ آگے کی مدد مانگو. تو ہمارا خدا کیا ہے؟ اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ جاگتا ہے، وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے سب کی سب چیزیں، یہ سب کی سب ملکیت اسی کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ٹوپی میری ہے، اللہ کہتے ہیں تمہاری نہیں ہے، ٹوپی میری ہے. مطلب اصل مالک اس کا اللہ کی ذات ہے، ہم مجازی مالک ہیں.
جیسے ہم اپنی بیویوں کے مجازی خدا ہیں، ایسے ہی اس ٹوپی کے بھی مجازی مالک ہیں. ٹھیک ہے، بیوی کا مجازی خدا ہونے کے باوجود ہم کبھی بیوی کو نہیں کہیں گے ہمارے سامنے سجدہ کر. ایسا ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں کہتے نا. اسی طریقے سے اگر ٹوپی کے بھی مجازی مالک بننے کا عقیدہ ہمارا ہے تو پھر ٹوپی پر مرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس کی تھی اسی کی تھی، اسی کی ملکیت ہے، اس نے مجھے دے دی. اگر اس فارمولے کو دماغ میں رکھا جائے تو سب کی سب لڑائیاں ختم ہو جائے. 4 فٹ آگے زمین لے لی، 4 فٹ پیچھے لے لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، میرے یہ کر دیا میرے ساتھ وہ کر دیا. تو ملکیت کس کی ہے بھیا؟ اللہ کی ہے. جب اللہ کی ملکیت ہے، آج اللہ نے مجھے مالک بنایا، کل اللہ نے اس کو بنا دیا. اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ لہو ما فی السماوات، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، زمین میں یا آسمان میں. ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کا ترجمہ ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں. اسی کا عربی ترجمہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے ہیں، مطلب اللہ کی ملکیت میں ہے. آ رہی سمجھ میں؟ تو ابھی کر کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ ہم اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں. یہاں گھر بنا رہے ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کی اجازت ہے. آج اس کی اجازت ختم ہو جائے، ہم ہو کر بھی نہیں ہوں گے. بولو، ہو کر نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی ہاں. من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ بابا جی پیچھے والے آپ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ آگے والے نہیں آئے بابا. کون ہے وہ؟ نہیں آگے والی بات چل رہا. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ اللہ میاں فرماتے کون ہے؟ کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا؟ کسی کی مجال ہے؟ بولو کون ہے؟ من کون ہے؟ ٹھیک ہے، کون ہے؟ ذا الذی یشفع عنده، جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے. جو اللہ کے سامنے جبرائیل امین 2 پر کھولے، مشرق سے مغرب کو ڈھانپ دے، اور اللہ میاں کے ڈر سے چڑیا کی شکل میں عرش کے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں؟ بولو، جبرائیل امین کی طاقت کا اندازہ لگائیں. ایک چیخ پر پوری بستی کے کلیجے پھٹ گئے تھے. کتنی طاقت ہوگی؟ پھر اللہ نے تمام نبیوں کا، تمام فرشتوں کا سردار بنایا. کوئی طاقت ہوگی کہ نہیں؟ بولو. لیکن وہ اللہ میاں سے کتنا ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ میاں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اور میں کھڑے ہو پائیں گے؟ من ذا الذی، اللہ فرماتے کون ہے؟ یشفع عندہ، جو اس کے سامنے سفارش کرے گا. اس کے سامنے سفارش کرے گا. اولن تو بھیا یہ جو غیر مسلم ہیں، جن لوگوں کے پیچھے لگے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، پیر سائیں کی ٹانگیں دباؤ جی، پیر سائیں ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. پیر سائیں خود جائے گا تو تمہیں لے کر جائے گا نا. بولو، پیر سائیں کا جانا کنفرم ہے؟ نہیں ہے نا. اگر پیر سائیں جائے گا تو تمہیں لے کر جائے گا. یہ تو شفاعت ہے ہی باطل ہے. جو سچی میں سفارش ہے، جو شفاعت ہے، اس کے لیے بھی ضرورت ہے اللہ کی اجازت کی. اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے پیغمبر کو صرف اجازت ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے پیغمبر جو پہلا سجدہ کریں گے سر صدارت، بعض روایات میں آتا ہے 1 سجدہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا. بعض کہتے ہیں 10 دن کا، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 ہفتوں کا 1 سجدہ ہوگا. اور اس طرح کے سرکار 4 سجدے کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن ان سجدوں سے پہلے جب پیغمبر آئیں گے تو سجدے میں جانے کی اجازت بھی پہلے اللہ کی ذات سے لیں گے. اللہ اجازت دیں گے، پیغمبر سجدہ کریں گے. اس سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیحات کو اسی موقع پر اللہ پیغمبر کو بتلائیں گے. وہ کلمات پڑھ کر اللہ کے نبی اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ فرمائیں گے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ سے کہا جائے گا اب آپ سر اٹھائیے، جس کی مرضی سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے. من ذا الذی،
تو یہ بت یا یہ جو پیر گندے شندے جو آستانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مداری قسم کے، یہ سفارشی بنیں گے؟ بولو اس عقیدے پر قائم رہنا. خدا را اللہ نہ کرے گا ذرہ برابر بھی خیال آ گیا نا کہ یہ میرا فلاں یہ میرا فلاں یہ مجھے بچا لے گا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. بچائے گا کون؟ اللہ. سفارش کس کی چلے گی؟ محمد. سفارش کس کی چلے گی؟ محمد الرسول اللہ. یا علم اللہ کی ذات جانتی ہے ما اس چیز کو بھی بین ایدیہم جو لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو یا علم اللہ کی ذات جانتی ہے ما ان تمام کی تمام چیزوں کو بین ایدیہم جو لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. اس وقت کے کیا حالات ہیں اللہ کو سب پتہ ہے. ہمارے تبلیغی حضرات پہلے ایک مثال دیا کرتے تھے کہ کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ کی ذات ایسی سمیع ہے، اس کے پاؤں کی حرکت کو اور اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز کو بھی سنتی ہے، اور ایسی علیم ہے اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتی ہے. آ رہی ہے؟ تو جو کچھ میں اور آپ دوسروں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں اللہ اس کو نہیں جانتی ہے. بولو یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی بھی قسم کھانے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہمارا دل صاف ہے. ہر ایک نے دوسرے کے لیے قبر کھودنا شروع کر رکھی ہوتی ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. اس بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا میری سب سے بڑی سنت کہ یہ سینہ بے کینہ ہو، رات کو دل صاف کر کے سویا جائے، رات کو دل صاف کر کے سویا جائے، رات کو دل صاف کر. یا علم اللہ جانتا ہے بھیا، اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو سوال یہ ہے جب اللہ کو پتہ ہے کہ میں کسی کا برا چاہتا ہوں پھر اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا پرانا وعدہ ہے کیا؟ الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، تب تک خدا پکڑے گا نہیں جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے. یہی وجہ ہے کہ مردے پر جب گھر والے روتے ہیں تو اسرائیل دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے اس کی روٹی نہیں چھینی، میں نے اس کا پانی نہیں چھینا، اپنی روٹی اپنا پانی پورا کر چکا تھا. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہماری تصوف کی لائن میں حضور قلبی. یعنی جس بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے وہ اللہ والا بن جاتا ہے. کیا؟ میرے اللہ کو سب پتہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. یا علم ما بین ایدیہم. اب کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے باتھ روم میں جاتے ہیں ماشاءاللہ کھڑے کھڑے ناڑا کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرات خود ماشاءاللہ یوں ہوتے ہیں، شلوار نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مندر آ گئے ساری دنیا سے چھپ گئے، اللہ میاں سے بھی چھپ گئے نا. ٹھیک ہے، جن لوگوں کا نظریہ یہ تھا ان لوگوں نے کیا بتلایا؟ شلوار کھولنی ہے بامر مجبوری، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ جو زمین کے قریب ہوتے جاؤ یوں شلوار کو نیچے کرتے جاؤ. جس کے دماغ میں یہ ہوگا اللہ باہر بھی تھا اندر بھی دیکھ رہا ہے وہ اللہ سے شرمائے گا. اللہ سے کیا کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمہ اللہ ساری زندگی بغیر لباس کے نہیں نہائے. نہانے جاتے دھوتی پہن کے جاتے. مجھے اللہ میاں کے سامنے بغیر لباس ہونا سے حیا آتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری کتابوں میں لگے کھڑے ہو کے نہ نہایا جائے. وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہانا ہے ضروری ہے تو جتنا انسان اپنے آپ کو سیکور کر سکے بچا سکے اتنا بچانا چاہیے. ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہوگی جی. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ ہمارے پیغمبر سے، غور سے سنیے گا، شاید آپ کو پرانوں کو تو یاد ہوگا نئےوں کو شاید یاد نہ ہو. ہمارے پیغمبر سے کھڑے ہو کر شلوار پہننا کہ دھوتی باندھنا ثابت نہیں ہے. آ رہی ہے؟ دوبارہ سن لو. ہمارے پیغمبر سے کھڑے ہو کر دھوتی باندھنا یا شلوار پہننا ثابت نہیں ہے. تیسری مرتبہ سن لو. ہمارے پیغمبر سے کھڑے ہو کر شلوار پہننا یا دھوتی باندھنا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سوال ہے کیسے باندھیں گے؟ اس کا پھر یہی فارمولہ ہو سکتا ہے ہم بیت الخلاء میں نہانے میں
جب بھی جائیں دھوتی باندھ کر جائیں. تو دھوتی تو بیٹھ کے ہی باندھی جا سکتی ہے نا. ہاں سامان کو نیچے رکھا اوپر چڑھا لی اوپر باندھ دیا. کھڑے ہونے کا جو منع کرا ہے وہ سطر جی 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 سطر ڈھک کے تو کھڑا ہو گئے. ہاں بالکل وہ تو غلط چیز. ٹھیک ہے اتنی بات واضح ہو گئی. اب اگر ہم شلوار پہننے کے لیے اپنے 3 یا 4 فٹ کے غسل خانوں میں زور لگائیں گے تو بیٹھ کر شلوار پہنیں گے تو شلوار گندی ہو جائے گی. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ لیاری میں تو آسان طریقے سامنے 3 فٹ کی جگہ ہے لیٹرین بڑی کر لو. ہمارے لیاری والوں کو اللہ ہدایت دے. بولو آمین. آپ بولے آمین. گورنمنٹ نے 3 فٹ کی جگہ دی انہوں نے باہر نکال لی تاکہ اندر لیٹ کے جو ہے نا وہ کر سکیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہ 3 فٹ کی جگہ خوبصورتی کا بڑا غرق کر دیا ہے. آ رہی ہے مطلب یہ ہے آپ غسل خانے کے اندر جائیں دھوتی باندھ کر. ٹھیک ہے بڑا تولیہ باندھ لیں دھوتی نہیں باندھ سکتے. وہاں سے نکل کر کمرے میں آ جائیں اور کمرے میں آنے کے بعد بیڈ پر بیٹھ کر زندگی میں 1 مرتبہ پیغمبر کی سنت کو بھی زندہ کر. ٹھیک ہے کوئی مشکل ہے؟ بولو یا علم ما بین. اس بات کو دماغ میں اللہ کو سب پتہ ہے. یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. حضرت خضر کی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر کی حضرت موسیٰ سے حضرت موسیٰ نے مجمع میں کہہ دیا تھا میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ میاں نے کہا کہ نہیں آپ نے آپ سے بڑا بھی ہے. اس واقعہ 15 سے 12 میں انشاءاللہ آئے. ملاقات ہوئی حضرت خضر حضرت موسیٰ کی. سامنے دیکھے چڑیا ہے چڑیا اور وہ پانی کے اندر چونچ مار رہی ہے. چونچ مار کے باہر نکالا. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ کہ جتنا پانی اندر سے باہر لے کر آئی ہے نا تیرا اور میرا علم اگر ملا بھی لیا جائے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں بنتا جتنا پانی کے مقابلے میں اس کی چونچ کے اندر لگی ہوئی تری بنتی ہے. اتنا علم ہے اللہ کا. اتنا علم ہے اللہ کا. اتنا علم ہے. ٹھیک ہے ہماری عقل اللہ نے دی ہے. آج تک کسی نے 100% عقل کو استعمال نہیں کیا. 10% کرتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں دماغ پڑ جاتا ہے. 90% تو ہماری ہے نا 7% نارملی ہماری استعمال ہوتی ہے اور جو 10 پہ جاتے ہیں تو اللہ اکبر پھر وہ کیا سے کیا بن جاتے ہیں. ہماری تو استعمال ہی نہیں ہوتی. اوپر والے پورشن میں ہمارے بھوسا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے ولا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتا نہیں احاطہ کر سکتی کوئی بھی چیز اس کے علم کو. کیسے احاطہ کریں گے؟ کر سکتے ہو؟ موٹی سی مثال پوری دنیا کے سب سے ماہر جو گردے کا اسپیشلسٹ تھا اس کا میں نے کسی جگہ پڑھا کہ پوری دنیا میں اس سے بڑا کوئی ماہر نہیں. اس سے لوگوں نے کہا کہ یہ جب گردہ فیل ہو جاتا ہے آپ دوسرا گردہ لگواتے ہو پلاسٹک کا ربڑ کا بنا کر لگا لو کیوں ایک جان تو ضائع ہو ہی رہی ہے دوسری کو خام کا ڈیمیج کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ گردہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا اس گردے کی جگہ پر گردہ ہی کام کر سکتا ہے ربڑ والا نہیں وہی جو اللہ نے بنایا. پھر اس نے وجہ بتائی. اس نے کہا ربڑ کا اگر ہم گردہ بنا بھی لیں اس گردے کے اوپر اللہ نے ایک چھلنی بنائی ہے ایک چھلنی بنائی ہے. اس چھلنی کا کام کیا ہے کہ فائدہ مند اجزاء کو گردے کے اندر رکھنا اور زہریلے اجزاء کو باہر پھینکنا. ٹھیک ہے اولن تو وہ چھلنی بنانا کسی انسان کے بس میں نہیں. اگر بنا بھی لیا جائے اربوں خربوں اس پر خرچ آ بھی جائیں تو لینا اس کے لیے مشکل. چلو اگر ہم اتنا خرچہ کر کے وہ چھلنی بھی بنا دیں تب بھی تیسری چیز اس گردے کے اندر ایک عقل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عقل. اس عقل کی بنیاد پر گردہ خود فیصلہ کرتا ہے کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور روک لیتا ہے کون سی نقصان دہ اس کو باہر پھینک دیتا ہے. اب بتائیں اندر اربوں خربوں کی مشینری اللہ نے فٹ کی ہے اور وہ صحیح کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کے علم کا ہے. اللہ کے علم اللہ کو پتا ہے کہ شمسو نے بھی دیگوں کو دیکھا تھا حالانکہ وہ جماعت والوں کے لیے آئی ہے. اللہ میاں کو تو پتا ہے
کہ شمسو نے دیگوں کو دیکھا تھا, وہ یہ سمجھ رہے کسی نے نہیں دیا, اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو یعلم ما بین ایدیہم ولا یحیطون, کوئی بھی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی الا بما شاء, مگر جتنا وہ چاہے. صدارت کو علم دے دیا, ٹھیک ہے, کہ یہ کون سی کو میری نسل کی بکری ہے, پتہ نہیں کون سی ہے, اور یہ پتہ نہیں اتنے کی بکے گی, یہ علم اللہ نے دیا, اتنا دیا, یہ محدود ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا علم کتنا ہوگا, بولو. وسع کرسیہ السماوات, اس کی کرسی, اللہ کی کرسی, اللہ کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے بھیا, کہتے ہیں کہ 7 آسمان کو ملا لیا جائے کتنی بڑی چیز بنے گی, اس کے مقابلے میں 7 آسمان اور اس کو اٹھا کر اگر اللہ کی کرسی کے سامنے رکھیں, جیسا کہ پھٹا ہوا ٹائر, یہ کڑا, یہ ایک انگوٹھی, یہ ایک فٹ بال, یہ ایک بول, مختلف قسم کے الفاظ کتاب میں آتے ہیں, اور پھر 7 آسمان اور اللہ کی کرسی, ان کو ملا کر اللہ کے عرش کے سامنے رکھیں, اتنی سی چیز بن جاتی ہے. اللہ کتنے بڑے ہوں گے. تھوڑی سی دیر کے لیے اگر کبھی سوچے نا, دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی, ٹھیک ہے, دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی, دماغی نسیں پھٹ جائیں گی. موسیٰ نے کیا کہا تھا, آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ میں نے کیا کہا, دیکھ نہیں سکتے, مطلب تمہاری دنیاوی آنکھوں میں وہ پاور نہیں ہے جو اللہ کے نور کو برداشت کر سکے, ٹھیک ہے. اتنی بات واضح ہوگی. وجہ کیا ہے, ہم کمزور ہیں, اللہ کا علم بھی ہے, ہم نہ تو اللہ کے علم تک پہنچ سکتے ہیں, نہ اس کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ولا یعودہ حفظہما, اور اللہ کی ذات تھکتی نہیں ہے, اللہ کی ذات تھکتی نہیں ہے. ہم ساری رات سوتے رہتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ہاں, جب تک ہم جاگ رہے ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے لوشن لگاتے ہیں, اور آپ اور میں جانتے ہیں اسی مچھر نے نمرود کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. بولو, آج تک ہم میں سے کسی نے لوشن ناک کے اندر لگایا, کان کے اندر لگایا؟ پوری رات مچھروں کو ہم سے کون بھگاتا ہے؟ اللہ. 8 ارب کی آبادی تو اس وقت ہے, بھلے مسلم ہے یا غیر مسلم ہیں, تو اللہ کے بندے نا, بولو. اور اربوں خربوں کی تعداد میں جانور ہیں, ان کے بھی کان ہے نا, مچھر وہاں بھی تو جا سکتا ہے, کون بچاتا ہے؟ اللہ. اور اللہ تھکتا نہیں, اللہ تھکتا نہیں, اللہ تھکتے نہیں. ولا یعودہ حفظہما, رات کو لازماً پڑھ کے سویا کریں, رات کو لازماً پڑھ کر سویا کریں. اللہ کی ذات تھکتی نہیں ہے. حفظہما, ان دونوں کی حفاظت سے, ان دونوں کی, یعنی زمین اور آسمان, زمین اور آسمان. وہو اللہ کی ذات العلی العظیم. علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند اور برتر. کیا مطلب ہے؟ بلند اور برتر. اور عظیم کا مطلب ہے بہت عظیم تر. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. آیت کرسی یاد ہو گئی؟ کوئی ہے جو کھڑا ہو کر سنائے ترجمے کے ساتھ؟ بولو, کوئی ہے جو ترجمے کے ساتھ سنائے؟ چلو میں سنا دیتا ہوں. 100 روپے نکالو سارے, لگ پتہ جائے گا. ہاں نکالو, سارے نکالو 100 روپیہ, میں سنا دیتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل ایسا نہ پھر نماز جنازہ کا اعلان ہو جائے.